سال اور میں نے قبر بنائی اس پہ میں مجاور بن کے بیٹھ گیا، یہ وہ نہیں ہے۔ نہیں، مجاور کا کیا مطلب ہے، کانسیپٹ کیا ہے بھائی؟ اگر آپ کا مطلب ہے قبر پر بیٹھنا اس کی ایصال ثواب کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے اوپر صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرح سے بیٹھے؟ نہیں، اگر میں وہاں سے چندے نذرانے وہ ایک الگ ہے، وہ آپ کا نہیں، میں اس مجھے پتہ نہیں تھا، میں آپ سے قبر پوچھ رہا ہوں۔ پر بیٹھنے کا مطلب ہے کہ آپ قبر کے اوپر جیسے لوگ جا کر بیٹھتے ہیں، یہ جس طرح اس کو پامال کرتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اچھا صحیح، میں آپ کی صحیح مسلم صحیح بخاری، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا۔ کتنی بڑی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سنن نبی داؤد میں حدیث 2042، میری قبر پر میلہ نہ لگا لینا، تمہارا پڑا ہوا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں، شہر شہر، نگر نگر، کریا کریا، پاکستان نہیں مزارستان ہے، اور سارے بزرگ میرے لیے قابل احترام ہیں، مگر میرے نبی کچھ اور فرما رہے ہیں اور ادھر کچھ اور ہو رہا ہے۔ یہ میرا سوال ہے۔ میرے خیال میں وہ تو میں نے پہلے اپنا موقف اہل سنت کا بیان کر دیا ہے کہ قبروں کے اوپر، مزارات کے اوپر میلے ٹھیلے لگانا، یہ سارا کرنا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کر۔ اپنی قبر کو بت کہہ دیا، وہ قبر جو ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہے، جس قبر کی حاضری اس پلانٹ ارتھ کی سب سے بڑی نفلی عبادت ہے، اس قبر کو بھی کہہ دیا کہ یہ بت ہوگا اگر اللہ کے مقابلے پر اس پہ بھی سجدے شروع ہو جائیں گے، اور تواڈے بابے دے مزار تے شاہی کوئی نہیں، لے جاؤ تم بابے۔ مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے، ابو حیاج اسدی تابعی کہتے ہیں کہ سیدنا علی نے اپنے دور خلافت میں مجھ سے فرمایا کہ اے ابو حیاج، میں تمہیں اسی کام پہ مامور نہ کروں جو نبی علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، کہ میں کوئی اونچی قبر دیکھوں تو اسے زمین کے برابر کر دوں، اور کوئی تصویر دیکھوں جو عبادت کی غرض سے، تعظیم کی غرض سے بنائی گئی، اسے مٹا دوں۔ اس پہ ہمارے جو صوفی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کافروں کی قبروں کا ذکر تھا، حالانکہ امام مسلم نے اس کے ساتھ ہی ایک اور حدیث ذکر کی ہے کہ روڈس کی جنگ کے دوران رومن امپائر کے خلاف عبادہ ابن صامت صحابی تھے، وہ اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ان کا ایک ساتھی فوت ہو گیا، انہوں نے اس کی قبر زمین کے برابر بنوائی اور کہا نبی علیہ السلام ہمیں یہی حکم دیتے تھے، افضل یہ ہے کہ زمین کے برابر ہو۔ بخاری شریف میں کہ اگر اونچی رکھنی ہے ایک بالش تو وہ بھی کچی۔ تو مزارات پہ یہ ہو رہا ہے، اور قرآن میں 25 نبیوں کے نام آئے ہیں، ویسے تو ہزاروں پیغمبر ہیں، ہم زیادہ کوئی لمبا فارمولا نہیں کرتے، 35 دا پہاڑا نہیں تھوڑے کو پڑھوا دے، تو ہم صرف دس رہے ہیں کہ 5 دا ذکر ہے، 5 دے مزار دسو کتنے تھے، اور رش بھی دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دکھائیں، اس پہ عرس اور مزار کا رش بھی دکھائیں۔ گرو نانک کا تو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل لگا ہوا میلہ، تو کیا گرو نانک کا مرتبہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہو گیا؟ اگر رش ہی کرائٹیریا ہے تو ان کی تو قبر کا ہی پتہ نہیں ہے۔ چلو جن کی قبریں تاریخ سے کوئی تھوڑی بہت ثابت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبریں ویرانے میں ہیں، 2-4 بندے کہیں جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ اس لیے کہ قیامت تک یہ دین رہنا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ نبی علیہ السلام کے جو 1 لاکھ کے قریب اصحاب ہیں، ان کی قبریں اور ان کے مزارات پہ رش ذرا دکھائیں۔ کیا ان صحابہ کا مرتبہ بابوں سے زیادہ نہیں تھا؟ تو ان کے مزارات پہ رش کیوں نہیں ہے؟ دکھائیں، کدھر ہے رش؟ مجھے حضرت ابو ہریرہ کی قبر دکھائیں، ان کا مزار دکھائیں، اور اس پہ رش بھی دکھائیں۔ میں نام ہی ایسے دس رہے ہیں جنہوں کی قبر تھا ڈھونڈنا بھی نہ لبن، اسی کہو گے حضرت ابو بکر عمر کی قبر، نام میں نہیں کہاں گا، میں پڑھا لکھا بندہ، وہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہے نا، ان کے مزار پہ تو لوگ آلریڈی جا رہے ہیں۔ میں نام وہ لینے ہیں کہ جو پتہ نہ ہو۔ ابو عبیدہ ابن جرح 10 مبشرہ میں سے ہیں، چلو 10 میں سے مزار بتائیں، حضرت طلحہ کا مزار، حضرت زبیر کا، عبد الرحمن بن عوف کا، ٹھیک ہے، تو اس نہیں دس رہے کہ تواڈے بابے کی بڑی کہانیاں تانوں کرا کے گئے نا، جاؤ نا تے سو جا کے